نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم۔ سورہ الکافرون واحد سورہ ہے جس میں کافروں کو کافر کہہ کر خطاب کیا گیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جو آخری مراحل ہیں مکہ مکرمہ میں، اس موقع پہ یہ نازل ہوئی ہے۔ انبیاء کی زندگی میں دعوت کے مرحلے کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے وہ اس کا آتا ہے برات کا اور ہجرت کا، یعنی اس موقع پر انبیاء اپنی قوم سے اعلان برات کرتے ہیں، بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ موقع اس وقت آتا ہے جب قوم پر حق واضح ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے انبیاء کو یہ بتا دیتے ہیں کہ اب یہ قوم محض اپنے ڈھٹائی کی وجہ سے قبول نہیں کر رہے حق کو، ورنہ ایسا نہیں کہ حق واضح نہیں ہوا، ایک ایک بندے پر حق واضح ہو چکا ہوتا ہے، محض اپنے تعصبات کی وجہ سے یا اپنے ضدی ہونے کی وجہ سے وہ بات کو تسلیم نہیں کر رہے۔ اللہ چونکہ دلوں کے حال کو جانتے ہیں، اس موقع پر اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں کہ وہ وہاں سے ہجرت کر جائیں اور ان سے اعلان برات کریں، اعلان بیزاری کریں۔ انبیاء پھر وہاں سے ہجرت کرتے ہیں، ہجرت کرنے کے بعد پھر اللہ اس قوم پر عذاب کو بھیجتے ہیں۔ عذاب کو دو طریقے ہیں، ایک تو اللہ آسمانی عذاب بھیجتے ہیں، اور یا پھر اللہ نبی کے ماننے والوں کے ذریعے سے ان کو قتل کروا دیتے ہیں، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہوا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوا۔ باقی قوموں پر آسمانی عذاب آئے، بدر کے میدان میں پھر سارے 70 بڑے بڑے سردار جو ہے وہ قتل کروا دیے گئے۔ تو یہ سورہ اس موقع کی سورہ ہے۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں اور لوگ اس بات کا تاثر دیتے ہیں کہ یہ رواداری کی سورہ ہے۔ آخری جو ہے نا لکم دینکم ولی دین، یہ رواداری کی آیت نہیں ہے، یہ بیزاری کی آیت ہے کہ تم سے ہمارا اعلان بیزاری ہے، اعلان برات ہے، تم جانو تمہارا دین جانے، تم سے اللہ خود ہی نمٹ لے گا۔ تو اس میں رواداری کی کوئی تعلیم نہیں ہے اس صورت کے اندر، یہ عام طور پر مسکنسیپشن ہے ہمارے ہاں۔ اس صورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر صبح کی جو سنت ہے اس میں پڑھا کرتے تھے، یعنی صبح فجر کی 2 سنتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص عام طور پر پڑھا کرتے تھے، اور بعض اوقات جو مغرب کی 2 سنتیں ہیں اس کے اندر بھی ان دونوں صورتوں کو پڑھا کرتے تھے، اور رات کو سونے سے قبل بھی اس صورتوں کو پڑھ کر دم کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے۔ سو قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ہرگز عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، نہ ہی کبھی ماضی میں نے ان کی عبادت کی، یعنی اس زمانے کے اندر بھی جب میں نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس زمانے کے اندر بھی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بتوں کی معاذ اللہ کوئی پرستش کی ہو، اور نہ ہی کبھی ماضی میں نے اس طرح کی کوئی عبادت کی، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم اس طرح کی کوئی عبادت کرنے والے ہو، اس لیے پھر بہتر ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، یعنی کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ یعنی قریش نے سارے ستم اور ساری تکلیفیں، ساری آزمائشیں اور ساری مشقتوں کے بعد یہ کوشش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاہدہ ہو جائے۔ جب دیکھا کہ تکلیفیں اور آزمائشیں اور سارے مسائل اور اتنی سزائیں جو ہیں اور ساری اس کے بھائی مسلمانوں کا ایمان پکا ہے اور وہ نہیں بات سے باز نہیں آتے، تو پھر مختلف قسم کی آفرز کی گئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک آفر تو یہ کی گئی کہ اگر آپ یہ چاہیں تو آپ کو عرب کا سردار بنا دیں، اور اگر آپ چاہیں کسی خوبصورت عورت سے شادی کرتے ہیں، وہ بیچارے اپنے لحاظ سے سوچ رہے تھے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پر کسی جن کا کسی کا اثر ہے تو ہم اس کا علاج کروائیں، یہ آفر کی گئی۔ اور ایک موقع پر آپ کے چچا سے رابطہ کیا گیا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا لیں ورنہ پھر ہمارا معاملہ ہوگا۔ تو ان تمام مواقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی جواب تھا کہ اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں
تو میں انشاءاللہ اپنے مشن کو پورا کروں. سبحان اللہ. تو اس سے میں باز آنے والا نہیں. یعنی کسی قسم کی کوئی آفر، کوئی کمپرومائز جو ہے میرے مشن میں یہ ممکن نہیں ہے. تو یہ اس سورہ سے پہلے بھی ایک اور آفر کی گئی. وہ آفر یہ تھی کہ یہ کہا گیا کہ ایسا کریں کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیں معاذ اللہ، اور 1 سال ہم آپ کے خدا کی پوجا کر لیں. یعنی اب باقی ساری آفریں ناکام ہو گئی، دیکھا کوئی صورت نہیں بن رہی، تو پھر آخری حل یہ سمجھا کہ شاید وہ سمجھتے تھے کہ شاید بیچارے اپنے اضافی سوچتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے اس کا بھی وہی جواب دیا. پھر اللہ نے اس صورت میں نازل فرما دی کہ اس کا کوئی امکان بھی نہیں کہ یعنی شرک اور توحید کی آمیزش کا کوئی امکان نہیں ہوتا. یعنی یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ یعنی بہت سارے خدا بنا لیجیے، ان میں سے ایک خدا مسلمانوں کا بھی ہو. تو یہ تو ممکن ہی نہیں. مسلمانوں کو تو ایک ہی خدا ہے. یعنی ایسا نہیں، وہ کفار یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ بہت سارے خدا ہیں، آپ کے خدا کو بیچ میں رکھ دیتے ہیں، جبھی ہم سارے ان کی پوجا کر لیں گے، 1 سال اس کی پوجا کر لیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ممکن نہیں ہے. خدا واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہی ہے. یہی تو جھگڑا ہے ہمارا. اس ایک کے علاوہ کسی اور کی پرستش، کسی اور کی پوجا نہیں کی جا سکتی. تو اس موقع پر جب یہ آفر کی گئی تو پھر اس آفر کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ سورہ بڑی واضح طور پر نازل فرمائی کہ اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے. اس میں جو یہ جو آیتیں بار بار ریپیٹ ہوئی ہیں نا، اس میں ماضی اور حال کا ذکر ہے کہ ماضی کے اندر بھی ایسا کبھی ہوا نہیں ہے. یعنی جس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، 40 برس گزرے ہیں. یعنی اس قوم کے اندر 40 برس گزرے ہیں. 40 برس کے اندر بھی کوئی ایک مثال بھی موجود نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی بت کے پاس ہی گئے. حتیٰ کہ ایک موقع پر کفار نے کہا کہ آپ ایک بت کو ہاتھ ہی لگا دیں. تو اس سے بھی ہم سمجھیں گے کہ آپ نے ہمارے بتوں کی، آپ نے یہ بھی ممکن نہیں، یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ میں کسی بت کو ہاتھ بھی لگا. اس 40 برسوں کے اندر بھی کوئی ایک بھی مثال پیش نہیں کی جا سکتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے فرمایا کہ نہ کبھی ماضی میں ایسا ہوا، میرا ماضی اس بات پہ گواہ ہے، 40 برس اس بات پہ گواہ ہے، اور نہ اب ہو رہا ہے نہ آئندہ ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے. نہ ماضی میں کبھی ہوا ہے، نہ ابھی حال میں ہو رہا ہے، اور نہ آئندہ مستقبل میں کبھی ہوگا. اس لیے تم اس بات سے مایوس ہو جاؤ. اور اگر تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی تو پھر ٹھیک ہے، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. پھر اللہ تمہیں خود ہی سمجھ لے گا. پھر لیکن یہ کمپرومائز، اس بات پہ کوئی مصالحت، اس بات پہ کوئی منافقت، یہ اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. اس لیے سبق یہ اس سے ملتا ہے کہ توحید اور شرک جو ہے یہ دونوں آپس میں الگ الگ کنارے ہیں. جو متوازی کنارے ہوتے ہیں کبھی ملتے نہیں، یہ کبھی آپس میں مل نہیں سکتے. اس لیے کبھی کوئی ایسی کوشش کی جائے کہ چلے جی توحید اور شرک کے درمیان کوئی مصالحت کروا دی جائے، کوئی پیچ اپ کروا دی جائے، کوئی کمپرومائز کروا دی جائے، تو یہ کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے. تو یہ سورہ اس بات کا قیامت تک کے لیے واضح اعلان ہے کہ توحید اور شرک کے درمیان کبھی کوئی مصالحت، کوئی کمپرومائز، کوئی بھی ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا. شرک شرک ہے، توحید توحید ہے، اور مسلمانوں کا ترہ امتیاز جو ہے اس مذہب کا وہ توحید ہے، توحید ہی ہے. اور توحید کے ساتھ ہی مسلمان جو ہے اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں اور اس دنیا سے جانا چاہتے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے.